آیت نمبر 102 ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، حق تقاتہ، جیسے اس سے ڈرنا چاہیے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور نہ مرو مگر ایسے حال میں کہ جب تم مسلمان ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت براہ راست اہل ایمان سے مخاطب ہیں اور دو باتوں کے بارے میں اہل ایمان کو تعلیم فرما رہے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں۔ پہلی، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرتے رہو جیسے کہ اس سے ڈرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں لفظ تقوی بہت سے مقامات پہ استعمال ہوا ہے، جس کا معنی گناہوں سے بچنا ہے۔ جیسے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پوچھا کہ تقوی کس چیز کا نام ہے، تو انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات عرض کی کہ کبھی آپ جھاڑیوں والی زمین سے گزریں اور ان جھاڑیوں پہ ہلکے پھلکے کانٹے لگے ہوں تو آپ وہاں سے اپنے کپڑوں کو بچا کے گزرتے ہیں، وہ آپ کو نقصان نہ پہنچاتے، اور آپ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ ان جھاڑیوں سے اپنا دامن بھی بچائیں اور اپنے جسم کو بھی بچائیں۔ ایسے ہی انسان زندگی اس طرز پر، اس طور پر گزارے کہ اپنے آپ کو، اپنے کردار کو، اپنے ظاہر و باطن کو گناہوں سے آلودہ نہ ہونے دے۔ ایسے ہی فرمایا گیا کہ تقوی اس چیز کا نام ہے۔ تقوی کے مختلف درجات ہیں، ان میں سب سے ادنا درجہ، یعنی کہ جو کہ ہونا چاہیے، جس کے بغیر گزارا نہیں، وہ کیا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کفر سے بچائے، اپنے آپ کو شرک سے بچائے اور اپنے آپ کو ارتداد سے بچائے۔ یہ صرف ادنا درجہ ہے جس کی ہر انسان کو ضرورت ہے، اور اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بندہ ہر طرح کے اس عمل سے اپنے آپ کو بچائے جس سے اللہ کی ناراضگی لازم آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو اعمال صالحہ سے مزین کرے۔ یہ تقوی کا معنی ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اس سے اگلی بات کو ارشاد فرما رہے ہیں، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو کہ جیسے اس سے ڈرنا چاہیے۔ اب جب ہم اس حوالے سے کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لفظ حق تقاتہ، یعنی کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ادا ہو جائے، وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی اطاعت کرے اور اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث نہ کرے۔ ایک نمبر دو، ہر حال میں اللہ کا شکر کرے اور کسی طور پر بھی اللہ کی نعمتوں کا کفر نہ کرے، اس کی ناشکری نہ کرے۔ اور تیسری چیز، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے اور کسی بھی حال میں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ تو کیا معلوم ہوا؟ حق تقاتہ، گناہوں، اللہ کی اطاعت کرنا، گناہوں سے بچنا۔ حق تقاتہ، شکر گزار رہنا اور اللہ کی ناشکری سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ حق تقاتہ، ہر حال میں اللہ رب العزت کو یاد کرنا اور اللہ کی یاد سے کبھی بھی اپنے آپ کو غافل نہ کرنا۔ اور ایسے ہی جب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حق تقاتہ جو آیت میں لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا معنی اور اس سے مراد کیا ہے، تو انہوں نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ بندے کا حق تقاتہ کا مقام اس وقت حاصل ہوتا ہے جب اپنی زبان کو ہر طرح کی بے فضول اور لغویات سے محفوظ رکھے۔ یہ حق تقاتہ کا معنی انہوں نے بیان کیا۔ تو لہٰذا ہمیں اس طرف اپنے آپ کو متوجہ رکھنا چاہیے کہ تقوی کا
خیال بھی کریں اور حق کا تقاتی کے مقام کو بھی حاصل کریں۔ دوسری تعلیم جو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان، تمہارا خاتمہ ایمان اور اسلام پر ہو۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا کہ مرنا تو بندے کے اختیار میں ہے ہی نہیں، مرنا تو بندے کے اختیار میں ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ کا ایک فیصلہ ہے اور اللہ کا ایک مقررہ کردہ وقت ہے کہ جب فرشتہ اجل اللہ کے حکم سے ہمارے مرنے والوں کے پاس آتا ہے اور ان کے جسم سے ان کی روح کو جدا کر دیتا ہے، تو پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ تم نہ مرو اس حال میں کہ مسلمان۔ تو یہاں پر مفسرین نے اس پر یہ وضاحت فرمائی ہے کہ جو بندہ اپنی زندگی کو اسلام اور ایمان اور اعمال صالحہ کے دائرے میں گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اسلام پر موت عطا فرماتے ہیں، جو کہ اس کے اختیار میں نہیں، لیکن کب اختیار میں ہوگی؟ جب اس نے اپنی با اختیار زندگی کو اسلام، ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ گزارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو مرنا بھی اسلام اور ایمان کے ساتھ نصیب فرمائیں گے، اور اس سے بڑی کامیابی انسان کی زندگی کے سرمایے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ فرمایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دو باتیں اللہ نے ارشاد فرمائی کہ اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور جب تم مرو تو اسلام کی حالت میں۔ دوسری آیت مبارکہ آیت نمبر 102، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں پھوٹ میں نہ پڑو، آپس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ پہلے اس آیت مبارکہ کے اس حصے کا معنی اور مفہوم کیا ہے، حبل اللہ سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس سے مراد قرآن مجید ہے، یہ وہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف لٹک رہی ہے، اور وہ اللہ کا قرآن ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے، عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس سے نجات کا راستہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب۔ جو فرمایا گیا نا حبل اللہ، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی کتاب۔ جب بڑے فتنے آئیں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راہ نجات کس میں بتا رہے ہیں؟ اللہ کی کتاب کو تھامنے میں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی کتاب کیا ہے؟ جو پہلے لوگوں کے بارے میں معلومات دیتی ہے، ان کے واقعات بتاتی ہے، ان واقعات میں ہمارے لیے کیا ہے؟ عبرتیں ہیں، ہمارے لیے اس میں اسباق ہے، اور وہ کتاب بعد میں آنے والے حالات کی اطلاع کرتی ہے۔ اور تیسری بات، یہ کتاب اللہ کے احکامات کی خبر دیتی ہے، کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے، کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ جب ان تینوں چیزوں کو ملایا جاتا ہے، کیا پہلی قوموں کی واقعات پتہ چلتے ہیں تو انسان نصیحت عبرت حاصل کرتا ہے، آنے والے حالات کی اطلاعات اور معلومات ہوتی ہیں تو انسان اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے، اور جنت اور دوزخ کا فرق کر کے جنت کے حصول کی اور جہنم سے بچنے کی، یعنی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور تیسرا، جہاں پہ وہ رہ رہا ہے، جو انسان اس دنیا میں دارالعمل ہے اس کے لیے، یہاں پر کرنے کے وہ کام کرتا ہے جس سے اس کے لیے راہ نجات نکل آئے، اور اللہ کے ہاں اور اللہ کے سامنے قیامت کے دن سرخرو ہو سکے۔ تو یہ کیا معلوم ہوا؟ جیسے کہ علی کی روایت سے کہ وہ قرآن مجید ہے جو فتنوں کے وقت، اور ولا تفرقوا، ان فتنوں کی طرف اشارہ ہے۔ یہ لفظ تفرقو کا معنی بڑا وسیع ہے، بڑی وسعت رکھتا ہے۔ یہ تفرقو دین کے اندر تفرقے بازی بھی ہو سکتی ہے، یہ تفرقو برادریزم بھی ہو سکتا ہے،
یہ تفرقو زبان کی بنیاد پہ لڑائیاں اور آپس کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے، یہ تفرقو وطنوں کے درمیان اختلاف بھی ہو سکتا ہے، ہر طرح کا تفرقہ جس سے دین کی بنیادیں کمزور ہو وہ کسی طرح بھی روا نہیں ہے، درست نہیں ہے، اور اس وقت جس چیز سے رہنمائی حاصل کی جائے گی وہ اللہ کی کتاب ہوگی۔ اب یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجئے، وحی کی دو صورتیں ہیں، ایک وحی جلدی ہے اور ایک وحی خفی ہے، یا دوسرے معنوں میں ایک وحی مطلوع ہے اور ایک وحی غیر مطلوع ہے۔ اور وحی جلدی یا وحی مطلوع کون سی ہے؟ جو اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا قرآن ہے اور جس کی ہم نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں۔ اور وحی خفی اور وحی غیر مطلوع کیا ہے؟ جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، جو آپ کے فرمودات ہیں، وہ بھی دین کی شریعت، دین کے معنی اور مفہوم سے ہٹ کے نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب بھی اختلاف ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو جب اللہ نے تم پر یہ احسان کیا، کیا؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے کیا تھے؟ دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت، محبت، مودت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم اس کے فضل سے آپس میں کیا ہوگے؟ اب یہاں پہ کیا معنی مفہوم نکلتا ہے؟ مکہ مکرمہ ہے، قریش کے جتنے بھی نیچے چھوٹے قبائل ہیں کس طرح معمولی باتوں پہ لڑا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان اور اسلام کی روشنی سے منور کیا، سب آپس میں بائی بن گئے۔ یہی مہاجرین مکہ مکرمہ سے نکل کے مدینہ طیبہ پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار میں آپس میں محبت کا رشتہ، اخوت کا پیدا کر دیا، اور مدینہ طیبہ میں بنو خزرج اور دوسرا قبیلہ، دو قبیلے بڑے تھے مسلمان انصار، آپس میں لڑا کرتے تھے، آپس میں شدید اختلاف تھا، لیکن جب ایمان اور اسلام کی روشنی میں آئے تو اپنے ان سارے پرانے اختلافات کو بلا دیا۔ اللہ رب العزت اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور پھر تم اس کے فضل سے کیا ہوگے؟ بائی۔ اور پھر ارشاد ہوا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم جہنم کی طرف بڑھ رہے ہو، اور قریب ہے کہ تم جہنم میں کود پڑو، اور میں تمہیں وہاں سے کھینچ کے جہنم سے بچا رہا ہوں۔ اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبلغانہ حیثیت میں، اپنی ایک نبی اور رسول کی اور اپنے ایک داعی کی حیثیت سے کس طرح انسانیت کو ایمان اور اسلام کی طرف متوجہ کر کے اور اعمال صالحہ پر لگا کر اللہ تعالیٰ نے کس طرح انسانیت کو جہنم کے گڑھے میں جانے سے بچایا۔ فَانْقَذَكُمْ، پھر اللہ فرماتا ہے پھر تمہیں اس سے ہم نے منہا، اس سے تمہیں نجات دی۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے لَكُمْ آیَاتِهِ، تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم کیا پا جاؤ۔ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو متوجہ کر رہے ہیں انفرادی اصلاح کی طرف، اور اگلی آیت میں آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ اجتماعی اصلاح کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے آیت نمبر 103 میں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور چاہیے کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہو جو خیر کی طرف بلائے اور کیا کرے؟ تمہیں نیکی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تمہیں اچھے کاموں کا حکم کرتی رہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ نجات پانے والے۔ پہلی دو آیات کا مدعا کیا ہے؟ پہلے اپنی اصلاح کرو،
اپنے آپ کو درست کرو، اپنے آپ کو اس مقام پہ لے آؤ کہ ایک تو تمہارے اندر تقوی ایسا پیدا ہو جیسے اللہ کو مطلوب ہے، اور تم مرنے کی تیاری کرو اس طرح کی کہ اسلام پر اللہ موت دے۔ دوسری بات، آپس کے تفرقے اختلاف کو قومیت کی بنیاد پہ ہو یا لسانیت کی بنیاد پر ہو، چاہے وہ ملت اور وطن کی بنیاد پہ ہو، تمہاری ایک پہچان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلے اس پوائنٹ پہ آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ پھر جب تم اپنی انفرادی اصلاح کر لو گے، تم اپنے باطن کی اور ظاہر کو درست کر لو گے انفرادی طور پر، اب تم کو ایک قوم بن کر، ایک جماعت بن کے اب تم نے خیر کی دعوت دینی ہے اور لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرتے رہنا ہے، اور ایک جماعت تم میں ہونی چاہیے۔ یہاں پر امام ابو بکر جساس احکام القرآن رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر وقت امت میں ایک جماعت رہنی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتی رہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی رہے، اور اسی آیت سے علماء نے استدلال کیا کہ یہ کام فرض کفایہ ہے۔ اگر امت میں ایک جماعت رہے گی تو باقی بھی بچے رہیں گے، اگر یہ امت ساری کی ساری یہ کام چھوڑ دے گی تو باقی امت بھی نہیں بچے گی۔ اور اب اس کی اصلاح کی کیفیت اور اس کی اصلاح کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے، تو اس بارے میں بہت سی باتیں کہی گئیں، جس کا لب لباب یہ ہے کہ وہ دائی مبلغ بھی ایسا ہونا چاہیے جو حکمت سے بھرپور ہو اور اس کو معلوم ہو کہ کس طرح سے قوم کو خیر کی طرف بلانا ہے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ جس آیت مبارکہ کی تشریح کے حوالے سے بیان کی جا سکتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جب تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو پھر زبان سے، اور اگر زبان سے نہیں روک سکتا تو اس کو کم از کم درجہ کیا ہے، اس کو اپنے دل میں برا چاہیے۔ یہاں پر حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک مناسب بات ارشاد فرمائی، بڑی مناسب بات ارشاد فرمائی۔ وہ کیا بات فرمائی کہ ہاتھ سے روکنا برائی کو یہ اہل اقتدار کا کام ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کی توفیق دے، ورنہ حالات آپ کے سامنے، معاملات آپ کے سامنے، ہمارے صاحب اختیار اور صاحب اقتدار لوگ کس نہج پہ چلتے ہیں۔ نمبر 2، زبان سے روکنا، یہ علماء کا کام ہے کہ وہ حکمت و تدبر کے ساتھ روکے۔ یہاں پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ہارون رشید خلیفہ تھا اور وہاں پہ اس کے آنے سے پہلے ایک خطیب تقریر کیا کرتے تھے، تو خطیب کا کوئی مہمان آ گیا۔ مولویوں کا آپس میں اعزاز و اکرام اتنا ہی ہوتا ہے کہ کوئی بڑا مولوی آ جائے اس کو مصلی پہ نماز کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں، جمعے والے دن آئے جمعہ پڑھا دے۔ اس نے اس کو کہا تو آج جمعہ پڑھا دے۔ ہارون رشید بھی اسی مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے آتا، اس نے جناب ہارون رشید کی لے دے کر دی اور جو ہو سکتا تھا اس نے کیا، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ ایسا، جو بھی کر سکتا اس نے کیا۔ ہارون رشید چپ کر کے سنتا، سمجھدار آدمی تھا، اچھے حکمرانوں میں سے تھا، اہل علم کی قدر بھی کرتا تھا۔ جمعہ ختم ہوا، ہارون رشید جناب خطیب صاحب کے پہنچے، حضرت ایک سوال جی فرمائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام زیادہ بہتر ہے کہ آپ؟ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام مجھ سے بہتر ہے۔ میں زیادہ برا ہوں کو فرعون؟ فرعون ہی برا ہے، آپ تو اس کے مقابلے میں پتا چلا یہ ہارون رشید ہے۔ پھر کہا جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا، کہا نرم نرم بات کرنا، تو جب آپ موسیٰ علیہ السلام سے بہتر نہیں اور میں فرعون سے برا نہیں تو میرے لیے اتنی سخت زبان استعمال کیوں کر؟ لہذا حکمت و تدبر دائی کا بنیادی اصول ہے۔ حکمت و تدبر ایک مبلغ کا، اگر یہ دائی، یہ مبلغ
ہاتھ میں قانون لے گا، ریاست کے قانون کو توڑے گا، تو پھر وہ دائی اور مبلغ نہیں ہے، وہ صرف اپنی قوت کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر جو امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا نا، وہ بات بڑی مناسب ہے کہ حکمرانوں کا کام ہے، اللہ ان کی توفیق دے، ہم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں کہ وہ خیر کے کام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ڈیوٹی نبھائیں۔ علماء کا کام ہے کہ وقتاً فوقتاً ان کو حکمت و تدبر کے ساتھ اس طرف متوجہ کرتے رہے۔ اب تیسرے آ گئے عوام، ان کا کام یہ ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے، وہ کم از کم درجہ ان کے لیے کیا ہے کہ اس برائی کو اپنے دل میں برا جانتے رہیں، سمجھتے رہیں، تاکہ ان کا ایمان آخر تک بچا رہے۔ تو لہٰذا اس آیت مبارکہ میں جو استدلال کیے کہ جیسے میں نے امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ کا قول نقل کیا کہ ایک جماعت رہنی چاہیے اور وہ فرض کفایہ کا فریضہ ادا کرتی رہے، اور تیسری بات جو امام غزالی نے فرمائی کہ دائی، مبلغ اور یہ جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کن درجات میں تقسیم ہونا چاہیے، تو یہ آج کے ان 3 آیات میں ہمارے سامنے 2 باتیں آئیں۔ ہم اپنی انفرادی اصلاح کریں پہلے، اور پھر اس کے بعد ہم امت میں فرض کفایہ ایک دائی اور مبلغ کا ادا کر کے اس امت کی اصلاح کی، خیر کی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بھی فکر کریں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تاکہ ہم نجات پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کہنے، کرنے اور سب سے بڑھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔